یہ جو لفظ ہے انفلیشن، یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا، لیکن مہنگائی کے بارے میں مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ ہر دور میں ہر وقت یہ بڑھتا رہتا ہے، مہنگائی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی چیز جب مہنگی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سستا نہیں ہوتا۔ انفلیشن ہے جب جنرل پرائس لیول آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی قیمتیں آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم افراط زر کہتے ہیں یا انفلیشن۔ لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ اگر آپ اسلام آباد شہر میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر مرغی کی قیمت ایک دم انکریز کر گئی لیکن باقی کسی شہر میں نہیں ہوئی، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ملک میں انفلیشن ہو گئی۔ اٹس اے باسکٹ آف گڈس، اور یہ باسکٹ آف گڈس میں وہ سارے لوگ جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی پرائسز میں انکریز آئے تب آپ کہتے ہیں کہ ملک میں افراط زر ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تب آپ اس کو کہیں گے کہ ملک میں انفلیشن ہو رہی ہے۔ میرا جو مٹیریل ہے، میں ہر ہفتے جاتا ہوں یا 10 دن بعد 15 دن بعد جب مٹیریل لینے جاتا ہوں تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، بڑھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو میرا کسٹمر ہے وہ یہ نہیں مانتا جی کہ ریٹ بڑھ گیا، میں نے اسی ریٹ پہ، پرانے ریٹ پہ ان کو بنا کے دینی ہوتی، سیل آؤٹ وہی ریٹ ہے۔ جب ہم سٹیزنز کسی کموڈٹی کی ڈیمانڈ زیادہ کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کووڈ ہوا تو آپ کے ماسکس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی، اور جب ماسکس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھی تو شاپ کیپر کو بڑی ایک اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ قیمتیں بڑھائے، اور جب قیمتیں آپ کی بڑھنے لگ پڑیں آپ نے کہا ملک میں انفلیشن ہو گئی۔ دیٹ از اے ڈیمانڈ پل انفلیشن۔ لیکن اس کے برعکس دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس کاسٹ پش انفلیشن بھی ہے، اور کاسٹ پش انفلیشن آپ کی آ جاتی ہے پروڈکشن سائڈ پہ۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا را مٹیریل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور کلاسک کیس ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو آبویسلی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے آپ کی کاسٹ بڑھے گی وہ آپ کی پرائسز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور ویریبل جو کہ موسٹلی ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے وہ ہوتی ہے آپ کی کور انفلیشن۔ اب کور انفلیشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل انفلیشن کو میجر کرنے کے لیے ایک بڑا کامن انڈیکس ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از سی پی آئی، اور ہمارے سی پی آئی کے اندر تقریباً 487 گڈز اینڈ سروسز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور اگر ان کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں ملک میں افراط زر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس 487 گڈز میں سے ان آئٹمس کو نکال دیں جو کہ بہت والنریبل ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنی انفلیشن ہے، اور وہ جو انفلیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کور انفلیشن۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی کامن ریمیڈی ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور انٹرسٹ ریٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے سود کی شرح پے کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے۔ اب بات بڑی سمپل سی ہے جو کہ یہ اکانومسٹ پرسکرائب کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے۔ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ پاکستان میں جب کووڈ آیا تو ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا کیونکہ ساری دنیا کے ممالک نے اس کو کم کیا تھا۔ اب انٹرسٹ ریٹ 5 سے 7% تھا، اور اس وقت اگر آپ پاکستان کی شرح سود دیکھیں وہ اس وقت 12.25% ہے، جو کہ بہت ہائی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہیے کہ کیا قیمتیں اس سے کم ہوئیں، لیکن اگر آپ پاکستان میں اس وقت افراط زر کی شرح دیکھیں تو وہ 13% ہے، 13%، یعنی تقریباً ایکول ہے، یعنی آپ کا انٹرسٹ ریٹ 12.25 ہے اور آپ کی افراط زر 13% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کرنے سے پاکستان کی انفلیشن پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑا۔ لیکن اکنامک فنڈامنٹلز کو اگر ہم دیکھیں تو کیوں انٹرسٹ ریٹ از این افیکٹو ٹول؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے پیسوں کو بینک میں رکھنے لگ پڑتے ہیں، یعنی آپ کی سیونگ بڑھنے لگ پڑتی ہے، اور جب سیونگ انکریز ہوتی ہے تو لوگ پیسے کم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب لوگ پیسے کم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرائسز کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے اندر یہ تجربہ کام نہیں کیا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ جی جب آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں
तो लोगों की इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रही होती, उनकी आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से कीमतें ज़्यादा हैं, आमदन फिक्स होती है, तो हम उसको माशी ज़बान में कहते हैं परचेजिंग पावर। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मैंने CPI का थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन सिर्फ CPI ही एक इंडेक्स नहीं है। हमारे 3 इंडेक्स हैं जिससे हम अपनी इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। एक आपका है CPI, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा है आपका WPI, जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और तीसरा है आपका SPI, जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जब आप अखबारात को देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी इन्फ्लेशन है, तो जो कॉमन मेजर है वो हम CPI को यूज़ करते हैं। CPI को यूज़ करने के लिए तकरीबन आपकी कोई 40 आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि जी कहाँ कहाँ पे चीज़ें की कीमतें बढ़ रही हैं। तो CPI इज़ द कॉमन मेजर जिससे आप अपनी इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। जब भी हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखते हैं तो उसके अंदर 2 किस्म के आपने इम्पैक्ट देखने होते हैं। वन इज़ द शॉर्ट रन, यानी कम मुद्दत में, और एक आपका होता है लॉन्ग रन कि जी लंबे अरसे में इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। और सबसे पहले आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी आपकी कीमतें बढ़ेंगी वो आपके कॉमन सिटीजन्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी उनकी आमदन कम हो गई वही चीज़ें ख़रीदने के लिए जो कि पहले वो अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आइटम जो कि लोगों को बहुत इम्पैक्ट करता है वो है आपकी फ्यूल प्राइसेस। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सब्सिडाइज़ किया हुआ है, लेकिन आपका IMF आ चुका है और वो कहता है कि जी आप अपनी ये सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, और प्रोजेक्शन ये है कि अगर ये सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएँ तो आपका फ्यूल तकरीबन 210-215 रुपये तक चला जाएगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि जी ये किस तरीके से गरीब लोगों को अफेक्ट करेगा। जो सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट आपको नज़र आता है कि जो आप चीज़ें पहले ख़रीद सकते थे अब वो चीज़ें नहीं ख़रीद सकते और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है। और एक हम पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक ने एक जनरेट की जिससे हम देखते हैं कि मुल्क में कितनी गुर्बत है, और इन्फ्लेशन का जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं अपनी पॉवर्टी लाइन के अंदर कि आपके मुल्क में गरीब ज़्यादा हो जाएंगे। अब रहा आखिरी सवाल कि इंटरेस्ट रेट तो काम नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें? उसका हल ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट काम नहीं कर रहा तो वाई? तो इन्फ्लेशन इज़ जस्ट अ प्राइस, और प्राइस क्या करती है? फ्लक्चुएट हो रही होती है। लेकिन गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं कि हम इस प्राइस को कंट्रोल रखें, लेकिन प्राइस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि प्राइसेस जो डिटर्मिन हो रही होती हैं मार्केट में वो डिमांड और सप्लाई से हो रही होती है। अब उसके अंदर क्या किया जाए कि आपको कुछ इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, और जब मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस कहता हूँ तो मैं कहता हूँ GDP को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। GDP को कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। Y आपका GDP है, C आपकी कंजम्पशन है, I आपकी इन्वेस्टमेंट है, G आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, और X माइनस M आपके नेट एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि आप देखेंगे कि आपका GDP तो बढ़ रहा है, GDP ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव में। मैं कोविड का जिक्र करता, कोविड में हम -0.4% पे थे, लेकिन नाउ वी आर अप्रॉक्सीमेटली 4% पे हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो GDP आपको ग्रोथ नज़र आ रही है या GDP आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है वो किस वेरिएबल से इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और नेट एक्सपोर्ट्स का क्यूमुलेटिव लें तो वो सिर्फ 6% है, और आपका GDP ग्रोथ रेट जो है वो सिर्फ आपकी कंजम्पशन से इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो आपकी कंजम्पशन है ये तकरीबन 94%, 94% है। तो पाकिस्तानी इकॉनमी का ये स्ट्रक्चरल इशू है, रादर दैन कि हम ब्लेम करें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को। हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी इज़ नॉट सस्टेनेबल। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे सही किया जा सकता है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देखें, अगर इन्वेस्टमेंट
آپ کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور نیٹ ایکسپورٹ اگر صرف 6% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور 94% آپ کی کنزمپشن کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو انکریز کریں، آپ اپنی گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو انکریز کریں، آپ اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی اسٹرکچر آف اکانومی کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی سی لبرلائزیشن لے کے آنی پڑے گی. سو اگر ہم یہ اسٹرکچرل چینج یعنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، تو اس کو ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ میں لانا ہے. اور آپ کی سروس سیکٹر کو، ٹھیک ہے، دیٹ از گروئنگ، دیٹ از سویلنگ اپ، اٹس گڈ، لیکن آپ کا ہیومن کیپٹل کس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے؟ ایگریکلچر کے اندر اور مینوفیکچرنگ کے اندر. جیسے جیسے آپ کا ہیومن سکل ان سیکٹرز کے اندر بڑھے گا اور یہ سیکٹرز گرو کریں گے، آٹومیٹیکلی آپ کی سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز بہتر ہوگی، آپ کا امپورٹ بل کم ہو جائے گا اور آپ کے ملک میں آٹومیٹیکلی انفلیشن کم ہو جائے گی. خواہشات یہ ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار تھوڑا سا بڑھے، انکم میرا زیادہ ہو جائے، بچوں کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ میں پورا کر سکوں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہنگائی نے ایسا کمر توڑ دیا ہے کہ نہ میں اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کر سکتا ہوں مہنگائی کی وجہ سے، اور نہ بچوں کو میں وہ سہولتیں جو دینا چاہتا ہوں نہیں دے سکتا. پاکستان کے 3 میجر سیکٹرز ہیں. ایک آپ کا زراعت ہے، دیٹ از ایگریکلچر، ایک آپ کا انڈسٹری ہے، اور تیسرا آپ کا سروس سیکٹر ہے. ایک زمانے میں سب سے زیادہ زراعت کنٹریبیوٹ کرتا تھا، لیکن اس وقت سب سے کم آپ کا ایگریکلچر ہے جو کہ پاکستانی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اراؤنڈ 18%. 50% پلس آپ کی سروسز ہیں، اور جو ریمیننگ آپ کا 30+% ہے، دیٹ از یور انڈسٹری. اب انڈسٹری میں بھی میں اسپیشلی مینوفیکچرنگ کا ذکر کروں گا، جس کا سم ٹائمز نیگیٹو گروتھ ریٹ بھی رہا ہے. اور مینوفیکچرنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ، وہ آپ کا ریئل سیکٹر ہے کہ اگر مینوفیکچرنگ آپ کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی امپلائمنٹ اور باقی فیکٹرز آف پروڈکشن بھی یوٹیلائز ہو رہے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ ان تینوں سیکٹرز میں، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اور سروسز میں، سب سے زیادہ جو ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہے وہ مینوفیکچرنگ کی ہے، لیکن آپ سب سے زیادہ ریسٹرکشنز مینوفیکچرنگ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ملکوں نے جب ترقی کی تو پہلے وہ زراعت میں انہوں نے ترقی کی، پھر مینوفیکچرنگ میں آئے، اور جب مینوفیکچرنگ میں سیچوریشن ہوگی یعنی میچیور ہوگی ان کی مینوفیکچرنگ، تو پھر وہ کس میں گئے؟ سروسز کے اندر گئے. پاکستان نے کیا کیا کہ ایگریکلچر میں ہماری اچھی گروتھ تھی، 60s تک آپ دیکھیں گرین ریولوشن آیا، ڈبل ڈیجٹ اکنامک گروتھ تھی، اور پھر ہم کس میں موو کر جاتے ہیں؟ مینوفیکچرنگ میں. اب مینوفیکچرنگ اپارٹ فرام میچیور ہونے سے پہلے ہی ہم کس میں جمپ کر گئے؟ ہم سروسز میں چلے گئے. اور اس وقت اپنا اگر آپ امپورٹ کو دیکھیں تو ہماری امپورٹس میں سب سے زیادہ یہ مشینری، پیٹرولیم گڈز ہیں. کیوں آپ کو مشینری آئٹمز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی مینوفیکچرنگ اس طریقے سے ڈیولپڈ نہیں ہے. سو دیئرفور ان دی لانگ رن انفلیشن از گوئنگ ٹو ہیپن. انفلیشن از ناٹ بیڈ. ہاں، جب ہائپر انفلیشن میں چلے جائیں، یس دیٹ از اے ریڈ سگنل کہ ہمیں کچھ پالیسی انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک اگر آپ کی ویل فنکشننگ اکانومی ہے، اگر وہی ہم جو 6% ہے انویسٹمنٹ، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، نیٹ ایکسپورٹس کا، اگر ہم اس نمبر کو انکریز کر دیں تو آٹومیٹکلی لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بہتر ہو جائے گی اور ہم انفلیشن پہ قابو پا سکیں گے.